الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آیت نمبر 231۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اس طرح سے کرے گا پس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں سے نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے، یعظکم بھی، تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کو حاصل کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پیچھے ہم طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو خصوصی حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ طلاق دینے کے بعد پہلی طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، اس طلاق دینے کے بعد اگر تم رجوع کا حق حاصل کرنا چاہتے ہو تو عدت ہونے سے پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لو۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ رجوع کی مدت، رجوع والی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2۔ پہلی کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور دوسری کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ مرد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو عدت پوری ہونے سے پہلے یعنی 1 ماہ گزرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے گا اور پھر اس کے ساتھ نیکسٹ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرے گا، اور اسے یا تو دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لے اور رجوع پر گواہ مقرر کر لے، اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کر لے۔ یعنی کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوبارہ سے نکاح کیا جائے۔ دوبارہ سے نکاح کرنے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی شادی والا سیٹ اپ بنایا جائے، بس یہ ہے کہ رجوع کرنے کے بعد نکاح کیا جائے اور حق مہر دوبارہ لکھوایا جائے، تاکہ اس مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ نیکسٹ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ یعنی یہ صرف علماء نے صرف اس بات کے اوپر کہا ہے کہ اسے احساس سے ذمہ داری دلانا کہ آئندہ یہ حرکتیں وہ پھر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے رجوع پر کیا کہا جا رہا ہے؟ گواہ کو مقرر کرے کہ میں نے دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا ہے اور دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نیت رکھتا ہوں، میں صرف اسے تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی یہ نیت ہے تو پھر وہ رجوع کے اندر یعنی رجوع کرنا چاہتا ہے تو طلاق کی مدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، اور اگر اس کا ارادہ اس کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنے کا نہیں ہے تو پھر طلاق کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اور طلاق دے، پھر دوسری طلاق کی مدت پوری ہونے کے بعد تیسری طلاق دے، اور جب وہ تیسری طلاق دے دے تو پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ یعنی اب اگلی عدت کہاں کرے گی؟ اپنے گھر میں۔ پھر اس سے اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے بغیر احسن انداز میں اپنے گھر سے رخصت کرے۔ احسن انداز سے مراد یہ ہے کہ تحفے تحائف دے کر، یعنی کوئی اب طلاق دینے کے بعد گندے الفاظ استعمال نہیں کرنے بلکہ حسن سلوک کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کیا جائے اور تحفے تحائف دے کر رخصت کیا جائے۔ اس میں حکمت کیا ہوگی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا باعث نہیں بنے گا۔ اگر وہ اسے تانے دے کر، گالی گلوچ دے کر، اسے مار پیٹ کر گھر سے روانہ کرے گا تو آٹومیٹکلی 2 فیملیوں میں کیا ہوگی؟ لڑائی جھگڑا چلے گا۔ اگر وہ اچھے طریقے سے بھیج رہا ہے، بھئی کیا ہے ہم دونوں کے آپس میں نہیں بن سکتی یا کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہے، تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کو کوئی بہت بڑا ایشو بنا لیا جائے کہ اس نے دی تو دی ہی کیوں میری بیٹی کو طلاق۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ طلاق دینے کے بعد تحفے تحائف دے کر اچھی انداز گفتگو کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کرے تاکہ اگلے کے دل میں، اگلی فیملی کے دل میں اس کے لیے کوئی بغض، حسد یا کوئی اور قسم کی کوئی بات، کینہ، کسی قسم کی کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئے۔ یعنی یہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں ہمیں کیا دے رہا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کا کنسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ رشتہ توڑنے پر بھی رشتہ داریاں ٹوٹتی نہیں ہیں،
طلاق ہونے پر بھی رشتہ داریاں ٹوٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ رشتہ داری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی رشتہ داری کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ طلاق ایک معاملہ ہے جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، بغیر کسی وجہ کے اسے بھی طلاق دینے سے منع کر دیا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے، کوئی عذر ہے، تو اس صورت میں اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو کوئی آڑ یا کوئی شرمندگی کا باعث یا پھر لڑائی جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کیا تھا اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، اور پھر جب ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کہہ رہے تھے امسک زوجک، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ۔ ان کا اس بات کو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ معاشرے کے اندر لپالک کی بیوی، بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ میں نے اس معاشرے کی رسم کو ختم کرنا ہے، تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ حضرت زید طلاق دیں گے تو پھر ان کی حضرت زینب کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے گا، جو کہ میں لوگوں کی باتیں سنوں گا، اسی لیے وہ بھی اپنے یعنی لپالک بیٹے سے کیا کہہ رہے تھے حضرت زید سے کہ تم ابھی اسے اپنے پاس روکے رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زجرن تنبیہن یہ بات کی، اے نبی تو اس بات کو دلوں میں کیوں چھپاتا ہے جو بات اللہ واضح کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر ان دونوں کے آپس میں نہیں بن رہی تو طلاق کا اختیار ہے، انہیں طلاق دینے دو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے زید نے اگر طلاق بھی دے دی تھی تو زید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چھوڑا تھا، اس کے ساتھ کوئی رابطہ ختم نہیں کیا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یعنی رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے اور یہ رشتے ناتے اپنی جگہ پر ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو پھر بھی رشتہ داری کو توڑنا منع قرار دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی رشتہ داری کو توڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ رشتہ داری کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے حدیث میں فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کی حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو بھی یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ حقیقت ہو جاتی ہے۔ یعنی حقیقت میں کہے، سنجیدگی میں کہے یا ہنسی مذاق میں بھی کہے تو تب بھی وہ تینوں کام ہو جاتے ہیں۔ یعنی 3 کام ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو کوئی ہنسی مذاق میں کہہ دے تب بھی ہو جاتی ہیں، سنجیدگی میں کہہ دے تب بھی ہو جاتی ہیں، حقیقت میں کہہ دے تب بھی ہو جاتی ہیں، غصے میں کہہ دے تب بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 نکاح۔ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے نکاح کروایا جا رہا ہے تو نکاح ہو گیا، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ڈراموں کے اندر کتنے نکاح ہو رہے ہیں اور ہم ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ دیکھنے والے گواہ بن جاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک ڈرامے میں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، دوسرے میں وہ میاں بیوی بن رہے ہوتے ہیں، تیسرے میں چچا بھتیجی بن رہے ہیں، تو ہم جس میں میاں بیوی بنے تھے چاہے وہ بہن بھائی ہوں چاہے وہ چچا بھتیجی، حقیقتاً ان کا جو بھی رشتہ ہو، وہاں ڈرامے کے اندر سین کے اندر وہ اگر میاں بیوی بن کر مولوی نکاح پڑھا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ ہنسی مذاق میں ہی نکاح ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حقیقت کا روپ دھار۔ تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ہنسی مذاق میں یا غصے میں طلاق دے دیتا ہے تو کہتا ہے میں تو اس سے مذاق کر رہا تھا یا میں تو غصے کی حالت میں تھا، تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز طلاق کے بعد رجوع، یعنی وہ بھی حقیقت میں بھی ہو جائے گا، سنجیدگی میں بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق میں بھی رجوع ہو جائے گا۔ رجوع سے مراد کوئی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، رجوع سے مراد یہی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو بھی کر لے تو یہ بھی رجوع ہو جائے گا، اس سے بھی آپس میں دوبارہ وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عورت کے اور مرد کے ولی کو بھی اب مخاطب کر دیا ہے۔ کس طرح سے مخاطب کیا ہے کہ اگر 1 یا 2 طلاق کے بعد اس کی عدت گزارنے کے بعد خاوند بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور بیوی اپنے خاوند سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو ولی بیچ میں آ کر
نہیں بنیں گے۔ ولی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ وہ انہیں نہیں روکیں گے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ دیکھیں علماء نے بھی یہی بات کی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رجوع کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ایک یا دو طلاق کے بعد خاوند بیوی میاں بیوی آپس میں دونوں دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی رضامندی کے ساتھ، تو ولی وارث ان کو روکیں گے نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کیا کی، این کہن ازواجہن، کہ وہ اپنی بیوی سے نکاح کا دوبارہ ارادہ رکھتا ہے تو انہیں نکاح کی اجازت دے دی جائے گی، یعنی نکاح دوبارہ ہوگا، تجدید دوبارہ ہوگی، ایک قسم کا عہد دوبارہ ہوگا۔ اور یہ بات کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہونے سے مراد کہ کسی ایک کا پریشر نہیں ہے، دونوں ہی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی دوبارہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی بھی نہیں روکے گا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ اللہ کی اس نصیحت کو سمجھے۔ نصیحت کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری نصیحت ہے، ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ پھر اس نصیحت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بھئی میں نے اس کی نصیحت کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ یہ اس نے مجھے ایک قسم کا حکم دیا ہے۔ اللہ بھی حکم دے رہا ہے کہ ولی وارث اب یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھ یہ تو وہی خاوند ہے جو ایک بار طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی، تو ایسی بات وہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ دوبارہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ پر ایمان لانے والے کو چاہیے کہ وہ ان کو روکیں نہیں بلکہ انہیں نکاح کرنے دیں۔ لکھ کے دیں چاہے منہ سے کہیں، ایک بار دی ہے، دو بار دی ہے تو اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، تیسری بار اگر دے دی ہے تو اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نکاح ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کس صورت میں ہوگا کہ وہ دوسری جگہ پر شادی کر لے اور اس کا خاوند خود ہی ڈیتھ ہو جائے یا پھر وہ خود ہی چھوڑ دے، تو پھر دوبارہ پہلے خاوند سے شادی ہو سکتی ہے، وہ بھی ابھی باہمی رضامندی سے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک یا دو طلاق کے بعد، ایک یا دو طلاق کے بعد چاہے وہ لکھ کر دے، 100 بار لکھ دے، 8 بار لکھ دے، 3 بار لکھ لے، 1 بار لکھ دے، وہ طلاق ایک ہی ہوگی۔ پھر دوسری 1 مہینہ گزارنے کے بعد دوبارہ طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق شمار ہوگی، اور ان دو طلاقوں کے اندر اس کے پاس رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے، چاہے وہ لکھے ہوئے ہو چاہے وہ زبانی ہو، دونوں صورتوں میں اس کے پاس گنجائش موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان دونوں کے لیے اسی میں خیر ہے کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ولی ان کو نہ روکیں، تو یہ ان دونوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ خیر و بھلائی کی باتیں ہیں، بالمعروف ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہے، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے اور ان کے پاکیزہ رہنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اب ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں دی ہو، اب بعد میں وہ پچھتا رہا ہو، اب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو لائک بھی بہت کرتے ہوں، غصہ تو انسان کے پاس شیطان کی صورت میں آتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکا تھا، بعد میں وہ دونوں رہنا چاہتے ہیں لیکن ولی وارث ان کو ملانا نہیں چاہتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھپے چھپے ملنا شروع کر دیں۔ اگر وہ چھپے چھپے ملنا شروع کریں گے، ولی وارث نے صحیح طریقے سے ان کا رجوع نہیں کروایا اور پھر نکاح کی تجدید نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دونوں کے ایمان کی پاکیزگی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ولی اس میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ ولی میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ مرد کا ہونا ضروری ہے، کسی کا ولی کوئی عورت نہیں بن سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا بھی نہیں ہے، خاوند بھی نہیں ہے تو میں خود ولی بن جاؤں، نہیں، چچا بنے گا یا ماموں بنے گا، چچا ماموں بھی نہیں ہے تو خاندان کا کوئی بڑا بنے گا، خاندان کا کوئی بڑا بھی نہیں ہے تو محلے کا کوئی بڑا وہ بن جائے گا، اگر محلے کا بھی کوئی بڑا نہیں ہے تو وزیر بن جائے گا، یعنی اسی علاقے کا کوئی نائب نظیر کچھ بھی وہ بن سکتا ہے۔ ولی ہمیشہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا، ولی کبھی عورت نہیں بن سکتی۔ تو یہاں پہ حدیث کیا ہے کہ کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔
کورٹ میرج کیا ہو گیا؟ نکاح نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ وہ خود اپنا نکاح کروانے کے لیے جاتی ہے، ولی موجود نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ پھر ناجائز نکاح کے بعد اگر مرد نے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا تو اسی عورت کے لیے مہر ہوگا جس کی عوض اس نے عورت کو اپنے لیے حلال قرار دیا۔ یعنی پہلے تو وہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ کون سا نکاح نہیں ہوا؟ جس میں ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ اب یہ ولی کی اجازت کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نکاح میں کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ کتنے؟ 3۔ کون کون سے؟ ایک ولی، 2 گواہ، اس کے بعد پورا مجمع کیا اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ نکاح کے لیے یہ 3 لوگ ہیں تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد چاہے آپ 10 لوگ بلائیں، 8 بلائیں، 100 بلائیں، 200 بلائیں، 500 بلائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اپنی بچی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے والدین پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، کوئی بوجھ نہیں ڈالا، نہ جہیز کا بوجھ ڈالا ہے، نہ کھانا کھلانے کا بوجھ ڈالا ہے۔ نکاح میں کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 لوگوں کا۔ گنجائش ہے تو کیا کریں؟ کچھ بھی کھلا دیں، نہیں کھلایا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن نکاح کے بعد ولیمہ کس کے لیے ضروری ہے؟ مرد کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے، اور ولیمے میں بھی جو اس کی گنجائش ہو وہ کھلائے، اور اس کے لیے ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو مرضی بلائے، ولیمے میں جتنے لوگوں کو مرضی ہے بلائے۔ اور ولیمے کی دعوت کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ جب کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرے، اسے ریجیکٹ نہ کرے۔ تو یہ یعنی کہ احادیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ یہاں پر پتہ چلا کہ نکاح میں مجمع کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کے والدین پر کوئی بوجھ نہ جہیز کا رکھا ہے، نہ ہی لڑکی کے والدین پر کھانے کھلانے کا کوئی بوجھ رکھا ہے۔ وہ لڑکی دے رہے ہیں کم ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کہ جب ہم نے اپنی لڑکی کی قیمت دنیا کے جہیز کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ رکھنا شروع کر دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کھانے کی قیمت بھی، کھانے کی بھی ویلیو بن گئی اور لڑکی کے جہیز کی ویلیو بھی بن گئی، لیکن لڑکی کی قدر نہیں بنی۔ لڑکی کی قدر نہیں بنی تو جہیز میں لائی کیا ہے؟ فریج لے آئی ہے، موٹر سائیکل نہیں لے آئی، موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے تھا۔ موٹر سائیکل لے آئی، کار نہیں لے آئی تو کار بھی ہونی چاہیے تھی۔ واشنگ مشین نہیں لے آئی، ساری زندگی ہاتھ سے کپڑے دھوئے گی۔ یعنی ایک چیز نہیں ہے تو اس کا تانا پوری زندگی سنا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تعلق لڑکی کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی جو دے رہے ہو اسی کی قدر کرو۔ اس کی قدر کیسے ہوگی؟ بغیر جہیز کے، بغیر کسی معاملے کے جب تم اپنی بیٹی دو گے تو اگلے کے دل میں کیا ہو؟ اسی کی قدر ہو، اسے پتا ہو کہ دنیاوی لالچ اس کے ساتھ میں نے نہیں کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر جہیز نہ دے رہا ہو، کسی کے گھر میں جہیز کے دینے کی استطاعت نہیں ہے، نہ ہی شادی پہ اتنا لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی استطاعت ہے، تو وہاں رشتہ لے کے کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا نا۔ معاشرے کو ہم نے خود خراب کیا۔ اب وہ بچی بیٹھی ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ اگر وہ غلط راستے کا انتخاب کر لیتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ پورا معاشرہ، جس نے اس رسم کو بہت زیادہ اوپر کیا کہ اب وہ امیر لوگ کہتے ہیں ہم تو امیر ہیں، ہم تو دے سکتے ہیں تو ہم دے دیں۔ میں کہتی ہوتی ہوں اگر آپ دے سکتے ہو تو پہلے سارے غریبوں کا جہیز دو، پھر آپ دو۔ اگر آپ سارے غریبوں کا جہیز دے سکتے ہو، اگر کسی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تو آپ کے پاس ہے بھی صحیح تو پھر بھی نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دینے کے بعد ہر لڑکے کی والدہ کیا چاہے گی کہ ایسی لڑکی لے کر آؤں جو اپنے ساتھ پورا گھر لے کر آئے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا سوچ کہ پورا گھر لے کر آئے۔ اب جس کے پاس پورے گھر دینے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، وہ بچی بیٹھی ہے، کب تک اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی؟ معاشرے کی غلط رسموں کی وجہ سے آج لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑکی کے بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی تھا نا کہ جب لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں دوسری تیسری شادی کے کنسیپٹ کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔
وہ بھی اس فیز پر بھی بچیاں، لڑکیاں، عورتیں کبھی بیٹھی ہوئی نظر نہ آتی. بیوہ سے شادی کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کپڑے پر نشان دیکھا تو پوچھا کہ بتاؤ یہ نشان کیسا ہے، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. کہا کس سے کی ہے، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ کہا میں نے شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے. کہا تو کنوارا تھا، کنواری سے کرتا؟ کہا کہ میرے گھر میں بڑی عورت نہیں تھی، یعنی اس کی والدہ نہیں تھی، اور میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے. اگر میں کنواری سے کرتا تو وہ ان کا خیال کیسے رکھتی؟ میں نے اس لیے شادی شدہ کا انتخاب کیا. یعنی ایک اس وقت معاشرے میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اگر کنوارا ہے تو لڑکی بھی کنواری ہونی چاہیے، لڑکی کنواری ہے تو لڑکا بھی کنوارا ہو. نہیں، بلکہ شادی کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا، اگر وہ دیندار ہوتا، نیک اور صالح ہوتا، تو اس کے رشتے کو ایکسیپٹ کر کے اس کے ساتھ اپنی بچی کو بھیج دیا جاتا تھا. کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس واقعے کے ساتھ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو کسی کے گھر بھیجا رشتے کے لیے، تو ماں باپ نے سنا تو اس نے اپنی بیوی سے بات کی. بیوی نے جب سنا تو کہا نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ اس کا نسب ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ خود بھی خوبصورت نہیں ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، یہ تو غریب ہے، کچھ بھی نہیں دے سکے گا. اندر سے بیٹی نے کیا کہا، اے میرے والدین آپ یہ سارا کچھ کیوں دیکھ رہے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اسے بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی کے حکم کے اوپر اپنا فیصلہ سر تسلیم خم کرتی ہوں. یعنی یہ چیزیں بعد کی بات ہے، پہلے کیا ہے، نبی کا فیصلہ. تو آج اگر ہم معاشرے میں نبی کے فیصلے کے مطابق، نبی کے احکامات کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق اگر ہم اپنے سارے معاملات شروع کر دیں تو معاشرے میں اب بھی کوئی بچی ایسے بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. سیدنا معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سے کر دی. ان کی بہن کچھ عرصہ اس کے نکاح میں رہی، پھر اس نے ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ عدت گزر گئی. پھر دونوں ہی رجوع کے خواہش مند ہوئے، چنانچہ اس نے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو معقل یعنی میں نے کہا اے احمق، میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دے کر تیری عزت افزائی کی، مگر تو نے اسے طلاق دے دی، لہٰذا اللہ کی قسم اب وہ کبھی بھی تیری بیوی نہیں بنے گی جب تک میں زندہ ہوں. یعنی یہ معقل بن یسار کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ میں اپنی بہن کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، کیونکہ ایک طلاق کے بعد وہ میرے پاس تھی اور دونوں نے آپس میں رجوع نہیں کیا تھا، اور دوسری طلاق بھی ابھی نہیں دی تھی. یعنی رجوع بھی نہیں کیا تھا، طلاق بھی نہیں دی تھی. تو میں نے اپنی بہن کے حوالے سے اس سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک بار تو تجھے اپنی بہن دے دی تھی، تو نے اس کی قدر نہ کی، عزت نہ کی. اب جب تک میں زندہ ہوں میں دوبارہ اپنی بہن کی شادی تیرے ساتھ نہیں کر سکتا. میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی اور اس عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل کی کہ جب میاں بیوی آپس میں راضی ہوں تو پھر ولی کا روکنا ضروری نہیں ہے. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے. یعنی اب یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، 2 سال. 2 سال تک دودھ پلانا بچے کا حق ہے کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ عورت کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بچیدگیاں ہیں یا پریگننٹ ہو جاتی ہے یا پھر اسے فیڈ کروانا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ مرد اور خاوند اور بیوی آپس کی رضامندی سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑایا جا سکتا ہے. یعنی خاوند بیوی اپنی رضامندی سے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور خاوند کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، پھر وہ آپس کی رضامندی سے اگر بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں. لیکن ایک بچے کا حق ماں کے لیے کیا ہے، ماں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک لگاتار اس کو دودھ پلائے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے. یعنی ایک تو عام روٹین میں بیوی کی ساری ضروریات پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر دونوں میں طلاق ہو گئی ہے اور طلاق کے بعد بچہ فیڈ کر رہا ہے تو فیڈ جب تک بچہ کر رہا ہے تو اس عورت کے کھانے کی ذمہ داری اور اس کے کپڑے کی ذمہ داری کس کی ہے، اسی خاوند کی. جس نے طلاق دے دی ہے تو نہیں اب خاوند، لیکن بچہ تو اسی کا ہے نا.
وہ مرد جس کا بچہ ہے، اب وہ اس عورت کے لیے کیا کرے گا؟ چاہے اس نے اس کو طلاق بھی دے دی ہے، پھر بھی جب تک وہ اس کے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، نان و نفقہ اور کپڑے کی ذمہ داری ساری کس کی ہوگی؟ اسی مرد کی ہوگی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اتنی کہ جتنی اس کے پاس گنجائش ہے۔ یہ تو ہو گئی اس حوالے سے بات، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ساتھ اس آیت کو ریلیٹڈ کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائے میں اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی جتنی میرے اوپر آزمائش آ گئی، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، میں اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی بندہ برداشت کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، اسی کے مطابق اس کو تکلیف ملتی ہے۔ اگر اس کی وسعت اور طاقت نہ ہو تو اس کو وہ تکلیف اللہ نہیں دیتا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ یعنی دودھ پلانے کے دوران یہ نہیں ہے کہ بچہ والد کہہ دے کہ یہ بچہ مجھے دے دو، تو میں نے طلاق دے دی ہے، اب یہ بچہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی عورت کو تکلیف نہ دی جائے۔ ابھی بچہ فیڈ کے قابل ہے تو بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس، اور ماں کی سارے کاموں کی ذمہ داری، نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اسی مرد کے اوپر رہے گی جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ مرد کو تکلیف دی جائے نہ عورت کو تکلیف دی جائے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بچے اب ماں کے پاس ہے تو باپ ملنا چاہتا ہے، کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ نہیں ملایا جاتا، تم نے تو طلاق دے دی، اب یہ بچہ تمہیں دکھائیں گے بھی نہیں، اب اس بچے سے باپ کو ملوائیں گے بھی نہیں۔ نہ بچے کی ماں کو تکلیف دی جائے کہ اس سے چھین لیا جائے، نہ بچے کے باپ کو تکلیف دی جائے کہ اس سے ملنے ہی نہ دیا جائے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ تکلیف میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ تکلیف نہ دیں۔ فإن أراد فصال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی دودھ کی مدت پوری ہونے سے پہلے عورت بھی کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، ظاہری بات ہے جب تک دودھ پلائے گی تو وہ باؤنڈ ہے اس مرد کے لیے، وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جب وہ دودھ چھڑانا چاہتی ہے اپنی رضامندی سے کہ تم اپنا بچہ اپنے پاس لے لو، میں اس کا دودھ چھڑاتی ہوں، اور خاوند بھی اس میں ایگریمنٹ پورا کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو دونوں کی آپس کی رضامندی کی وجہ سے دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رضاعت دودھ پلانے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے اپنی رضامندی کے ساتھ دودھ پلانا چاہتے ہو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو تم نے انہیں دیا تھا اس کو پورا ادا کرو۔ کیا بات آئی گئی؟ حق مہر آ گئی یا نان النفقہ آ گیا کہ جب تک تم اسے دودھ پلاؤ گی میں تمہیں ماہانہ اتنا دوں گا، تو اس کو معروف طریقے کے مطابق اسے اتنا دیا جائے۔ اور اگر تمہارے اندر عہد و پیمان ہو چکا ہے ان باتوں کے اوپر تو تم کیا کرو؟ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ، عہد و پیمان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں عمل، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے رضاعت جو حرمت ہے، یعنی کسی بچے کی حرمت رضاعت، یعنی اگر کوئی بچہ پالک لے لیتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر مسائل کا شکار بننے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس بچے کو دودھ پلا کر اس کو رضاعتی رشتہ دے سکتے ہیں۔ یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ہی رضاعت ہوتی ہے۔ یعنی اب کچھ کہتے ہیں نا نسبی رشتے ہیں اور کچھ رضائی رشتے ہیں۔ رضائی رشتے کیسے بنتے ہیں؟ دودھ پلانے سے۔ اگر میں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو اڈاپٹ کرنے کے بعد کیا کروں گی؟ اس کو 2 سال سے پہلے یعنی 2 سال کے ہونے سے پہلے اس کو کسی کا دودھ فیڈ کروا دوں، اس کا، جس سے میری رضاعت بن جائے۔
یعنی یہ نہ ہو کہ کل کو وہ میرے لیے پردے کا باعث بنے یا میرے خاوند کے لیے پردے کا باعث بنے، تو اس کی صورت میں کیا ہوگی، دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے بھی دودھ کی مدت کو ہی دیکھا جائے گا، انہی 2 سالوں کے اندر اندر دودھ پلایا جائے گا، اور رضاعت کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے کم سے کم علماء کہتے ہیں 5 بار بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا جائے، تو تب جا کر رضاعت ہوتی ہے، 1-2 بار پینے سے رضاعت نہیں ہوتی۔ بعض کا یہ ہوتا ہے نا، کچھ مائیں کہہ دیتی ہیں، پوچھتی ہیں بھئی اس کی ماں گھر نہیں تھی، میرا بھی بچہ تھا، اس کا بھی بچہ تھا، اس کی ماں چھوڑ کر گئی ہے، اس کی ماں نہیں تھی، جب یہ باہر کے دودھ نہیں پلاتے تھے تب کی بات ہے زیادہ، اب تو باہر کے دودھ فیڈرز مائیں دے کر جاتی ہے کہ یہ میرے بچہ روئے تو اس کو فیڈ کروا دیا جائے، لیکن جب یہ سیٹ اپ نہیں تھا تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ اپنے دودھ ہی اس کو پلا دیتی تھی، اور بعد میں کہتی بھئی اس نے تو میرا دودھ پیا ہوا، اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو 1 بار پینے سے رضاعت نہیں ہوتی، کم سے کم 5 بار پینے سے رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بار مرضی ہے پلا لیں۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے ہو اور انتریوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہو، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے یعنی 2 سال سے پہلے پہلے، اور انتریوں کو پھاڑ دینے سے مراد کیا ہے کہ پیٹ بھر کر اس نے پیا ہو، اور پینا کہاں ہے، وہ ماں کا فیڈ کروانا، یعنی کوئی اور دودھ نہیں پلانا بلکہ اسی عورت کا دودھ پلوانا، چاہے وہ آپ اسی کے ساتھ پلائیں، چاہے آپ فیڈر میں پلائیں، کسی بھی صورت میں پلائیں، اصل دودھ کا جانا ہے، اصل دودھ کا اندر جانا ہے۔ جیسے ہی 5 بار پیٹ بھر کر وہ بچہ دودھ پی لے گا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی، رضاعی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر باپ اپنے بچے کے لیے طلاق کے بعد کوئی اور دائیا کی صورت میں، دودھ پلانے کی صورت میں عورت کو مقرر کرتا ہے اور ماں انکار کر دیتی ہے یا دودھ پلانے سے مجبور ہے یا شادی کرنی چاہتی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ خاوند دوسری عورت سے اسے دودھ پلا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ کون دشمن ہوگا؟ اللہ۔ اللہ کن کا دشمن ہوگا؟ سب سے پہلے ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اس کو توڑ دے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کوئی وعدہ کرے، کوئی بات کرے پھر اس کو توڑ دے، اللہ اس کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے اور پھر اس کو توڑ دیا جائے صحیح بات کے اوپر۔ غلط بات کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ قسم کھانے کے لیے، قسم کھانے کے بعد کیا کیا جائے گا، جب پتہ چلا کہ غلط بات پہ کھائی ہے تو پھر کیا کریں گے، قسم کو توڑیں گے اور کفارہ ادا کریں گے۔ لیکن صحیح بات کے اوپر اللہ کی قسم کھا کر پھر بھی اس کو کر بیٹھے، اگزامپل کے طور پر میں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گی، اور پھر میں نے گانے سن لیے تو میں نے کیا کیا، قسم کو توڑ دیا، تو اب اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے میں اللہ کی نظر میں کیا بن گئی، اللہ نے مجھے اپنا کیا بنا لیا، دشمن بنا لیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے، غلام نہیں ہے، آزاد شخص ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت یوسف آزاد تھے نا، غلام تھوڑا تھے، پکڑ کے انہیں بیچ دیا کہ نہیں بیچ دیا، پھر بیچنے کے بعد جو رقم ملی وہ کیا کی، کھا گئے۔ تو یہ تو ہماری شریعت میں بات ہے نا، ان کی شریعت میں نہیں تھی، یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ گناہگار ہے، یہ میں نے صرف اگزامپل میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے دی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری شریعت میں کوئی ایسا کرے گا کہ کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے، اس کا بھی اللہ دشمن بن جائے گا۔ اور تیسرا کہ وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، پھر اس سے مزدوری تو پوری لے لے لیکن اسے اجرت نہ دے، یعنی کام تو کروا لیا۔ دوسری حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب تم نے مزدور کو مزدوری پہ رکھا ہے، اس نے تمہارا کام کر دیا ہے، تو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے اس کو دے دی جائے۔ اب اتنے پہلے دینے کا حکم ہے، ہم اسے کہ کل آنا لینا، پرسوں آنا لینا، اچھا پھر آنا لینا، یہ نہیں ہے۔ مزدور کی اجرت مزدوری کرنے کے فوری بعد دے دی جائے اور اس کی اجرت مانگنے پر اس کو انکار نہ کیا جائے۔ پہلے تو مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، جب آپ نے کام پورا لے لیا ہے تو آپ کو چاہیے یہ کہ اگر آپ اس کے کام سے سیٹسفائیڈ ہے تو پھر آپ اس کو ایکسٹرا بھی دے دیں۔
کہ اس نے کام دل جوئی سے کیا ہے، محنت کے ساتھ کیا ہے اور اچھا کام کر کے دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی اجرت کو روک دیں یا کل پرسوں پہ ٹال دیں، مؤخر کر دیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اعزازی انعام دینا چاہیے، ایکسٹرا رقم دے کر اس کو بھیجنا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے معاملات رکھ دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.